حدیث قدسی ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر یہ مجھ سے کچھ مانگیں ضرور دیتا ہوں، بس ضرور دیتا ہوں، بس مانگیں صحیح۔ آپ کو ذرا میں پھر دوہرا دیتا ہوں خدا کے لیے، ذرا جیتے جاگتے سن لیں۔ ہمارے اہل سنت کو نیند نہیں چھوڑتی تقریر کے وقت، بالکل موت آ جاتی ہے جب تقریر ہو رہی ہو۔ آپ کوئی مسائل سمجھتے ہوتے، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا کی لعنت ہو اس پر جو ولی کو خدا سمجھتا ہو۔ ہم پر الزام لگاتے جی یہ ولیوں کو خدا سمجھتے ہیں، اوے اندھے، ہم خدا نہیں سمجھتے، ہم داتا گنج بخش کو محبوب خدا سمجھتے ہیں، غریب نواز کو محبوب خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے ہوتے تو اندھے تو نہیں جو ہم ان کی قبر مانتے۔ جس کی قبر ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی قبر ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہم گنبد خضرا سے لے کر داتا کے مزار اور خواجہ کے مزار تک کہتے ہیں خبردار ہم پہ شرک کی بکواس نہ کرنا، ہم نبی کو بھی مزار والا مانتے ہیں، داتا خواجہ غوث کو بھی مزار والا مانتے ہیں۔ مزار والے محبوب ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتے۔ یہ تو گندے دماغ کے لوگ ہیں جو قبر والے کو بھی خدا سمجھیں۔ ہمارا رب قبر سے پاک، ہمارے نبی قبر انور میں، تو شرک کیسا؟ لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ایک بات کا خیال رکھنا، یہ ہے رب کے محبوب، اب ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ تم ہو گلی میں رلنے والے کیڑے مکوڑے اور یہ وہ محبوب ہیں جو نظریں اٹھائیں تو کعبہ بدلوا دے۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، اور یہ وہ محبوب ہیں جو چاہیں تو پیچھے نمازیوں میں کھڑا کر کے کعبہ دکھا دیں۔ جس نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا آسمان کی طرف، کعبہ بدل گیا، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد شریف بنی، لوگوں نے کہا یہ کعبے کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رخ ٹھیک نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آلے کی مدد سے چیک کرتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یوں کر لیں یوں کر لیں، اتنے ڈگری پہ ہو۔ داتا صاحب نے ڈگریاں شگریاں نہیں دکھائیں، داتا صاحب نے ڈگریاں نہیں دکھائیں، ڈگریاں وہ دکھائیں جو ڈگری کے محتاج ہوں۔ اور یہ تو نبی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا آنا میرے ساتھ نماز پڑھ لو ایک، پھر اس کے بعد بتانا کعبہ ادھر ہی ہے یا کدھر ہی اور ہے۔ داتا صاحب نے اللہ اکبر کہی، میرا دل کرتا ہے ان کو بھی سلام کروں جو مقتدی تھے میرے داتا کے۔ ہمیں چوکھٹ نصیب ہو جائے تو مقدر والے، اور جن کو داتا کی امامت ملی۔ لاہور والوں میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے مخاطب ہوں، خدا کا خوف کرو، کسی درندے کے کہنے پر داتا صاحب کے حوالے سے غلط سوچ نہ رکھنا۔ لاہور والوں، لاہور بسا ہوا بھی داتا کا صدقہ ہے، اور لاہور بچا ہوا بھی داتا کا صدقہ ہے۔ ہم لاوارث نہیں۔ جب تم لاہوری کہلاتے ہو اس کا دوسرا مطلب ہے اچھا داتا دے شہری ہو۔ جڑا اس گل تے خوش ہوئے وہ بولو۔ اور میں دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ تو نے کرم کر کے داتا کا شہری بنایا ہے، حشر میں بھی پہچان یہی رکھنا۔ اگر اصحاب کہف کی غار والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو داتا کی چوکھٹ پہ رہنے والا بھی داتا کا صدقہ جنتی ہو سکتا ہے۔ ہماری بڑی پہچان ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔
حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا آگے پیچھے نماز پڑھنا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پیچھے نمازی بھی کھڑے ہوئے، سلام پیرا، انہوں نے کہا کعبہ ادھر ہی ہے، کیوں؟ داتا نے اللہ اکبر کہی، داتا کے سامنے بھی کعبہ تھا، مقتدیوں کے سامنے بھی کعبہ تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، داتا تو داتا تھے نا، وہ تو ولایت کا تاجدار تھا، ولایت کا تاجدار تھا۔ یہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو لاہور سے ہے نا 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر تو کعبہ ہے نا۔ اب میری مصیبت یہ ہے، جب تک میں یہ کہہ نہ لوں میری طبیعت اچھی نہیں ہوگی۔ کس دیوار کے پیچھے نبی نہیں دیکھتا؟ حیا ہو تو بندے کو سمجھ آئے، یہ تو داتا علی کی شان ہے، پھر میرا نبی۔ میرا ایک سوال ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کاملوں کے امام، ولیوں کے امام، جس کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گھٹنوں کے بل چل کے بابا فرید آئے۔ نہیں، میں نے جتنا بڑے بندے کی بات کی ہے آپ اتنا سمجھے نہیں ہیں۔ جن کی گلیوں میں گھٹنوں کے بل بابا فرید چلے، کسی یزید کے ایجنٹ کو کیا پتا کہ داتا کسے کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے بابا فرید کی تو سمجھا دوں۔ ہزاروں ولی جس کی چوکھٹ کے فقیر ہیں، جو اغواس و اقطاب و اوتاد و ابدال کا پیر ہے۔ میں جب تک یہ جملہ نہیں کہوں گا میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں اس بابے کی بات کر رہا ہوں جس کی طرف کوئی منہ کر لے تو جنتی ہو جائے۔ وہ بابا کی گلی میں گھٹنوں کے بل چلے۔ مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ داتا کا ادب جہنمی نہیں کرتے، داتا کا ادب جنتی کرتے ہیں۔ اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تو ولیوں کے ولی، اماموں کے امام۔ اتنا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی فضل سے اگر میں یہ کہہ دوں میں اس علی اجویری کی بات کر رہا ہوں جو شیر خدا کا بیٹا اور اپنے دور کا شیر خدا۔ یہ تو حیا والوں سے پوچھو نا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا داتا کے سانس لینے سے پنجاب کی مٹی کو زندگی مل گئی۔